أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ دوستو، ہدایت تین طرح کی ہوتی ہے، تین طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ اپنی زبان سے کسی کی ہدایت کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے، آپ اپنی زبان سے اسے سمجھا سکتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ فلاں جگہ جان۔ اگر کوئی آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ فلاں بندے کا گھر کہاں ہے، تو آپ اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی طریقہ ہے۔ دوسرا، آپ اپنی زبان سے بھی سمجھا سکتے ہیں کہ دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، سیدھا جاؤ اور اس طرف جاؤ اور فلاں ہاؤس نمبر ہوگا اور گلی نمبر جو بھی ہے، آپ اپنی زبان سے اسے سمجھا سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ ہدایت یہ ہے، یا ڈائریکشن دینے کا یا سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے کر کے کچھ بتا دیں۔ یعنی اگر کسی نے آپ سے کسی کا ایڈریس پوچھا ہے، تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور اس کو اس ایڈریس پر پہنچا دیں۔ تو یہ ایک عملی طریقہ ہوگا کسی کی ہدایت کرنے کا، یا کسی کا بھلا کرنے کا، یا کسی کو کسی ڈائریکشن، کسی طرح کی ڈائریکشن دینے کا۔ تو یہی تین کام اگر آپ اکٹھے کر دیں تو وہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہوگی، اعلیٰ درجے کی نیکی ہوگی اور اعلیٰ درجے کا کام ہوگا اگر آپ کسی کو تینوں طریقوں سے بتا دیں گے۔ مثلاً آپ اس کو اشارہ بھی کر کے بتا دیں، اور پھر زبان سے بھی سمجھا دیں، اور پھر بھی اس کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں اور اس کو جس ایڈریس تک پہنچنا ہے آپ اس کو وہاں تک پہنچا دیں۔ تو آپ نے بہت اعلیٰ درجے کی ہدایت کر دی اس بندے کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر، خم غدیر کے مقام پر، جب امام مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مولا بنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے تینوں طریقے استعمال کیے۔ آپ نے اشارہ بھی کیا، آپ نے اپنی زبان سے اعلان بھی فرمایا، اور آپ نے ہاتھوں پر مولا علی علیہ السلام کو اٹھا کر بلند کر کے بھی بتایا، عملی طور پر بھی۔ تمام 1.25 اصحاب تقریباً موجود تھے، ان سب کے سامنے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ اور جب آپ یہ فرما رہے تھے تو اس وقت زبان سے یہ فرما رہے تھے، ہاتھ سے اشارہ فرما رہے تھے، اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند بھی فرمایا ہوا تھا۔ اور کچھ علماء یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے بھی اٹھایا ہوا تھا اور ساتھ اشارہ بھی فرما رہے تھے۔ تو تینوں طرح کی ہدایتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کے سامنے بیان فرمائیں، تاکہ کوئی ایمبیگوئٹی نہ رہ جائے، تاکہ کوئی درمیان میں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کسی کو کچھ سمجھ آنے سے کوئی رہ نہ جائے۔ آپ نے اشارہ بھی فرمایا، زبان سے بھی بتایا، اور عملی طور پر اٹھا کر ہاتھوں کو بلند فرما کر بھی بتایا سب کے سامنے، تاکہ بات واضح ہو جائے اور ہدایت کی تمام تینوں اقسام پر عمل کر کے حجت تمام کر دی۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو حضور اقدس نے اپنی ذمہ داری ادا فرما دی اور ہم تک یہ پیغام بھی پہنچ گیا، لہٰذا ہمیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا مولا ماننا ہے، اور مانتے ہیں الحمدللہ، اور مولا علی علیہ السلام کو بھی اپنا مولا ماننا ہے اور مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا سے مراد حاکم، آقا، حکم دینے والا،
اور ہم ان کی اطاعت کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔